ایک کہانی، اس سے ہزاروں لوگوں کی زندگی کے اندر تبدیلی آئی ہے۔ ہزاروں لوگ اپنی زندگی کے مسائل سے نکلے ہیں اس کہانی کو سن کر۔ یہ کہانی سچی کہانی ہے، یہ واقعہ رونما ہوا۔ ایک بادشاہ، اس نے اپنے بیٹے کو، شہزادے کو، ایک ہاتھی کا بچہ تحفے میں دیا۔ اب وہ ہاتھی کا بچہ اور وہ شہزادہ دونوں ایک ساتھ پلے، ان کی آپس میں بڑی گہری دوستی ہو گئی۔ آہستہ آہستہ ہاتھی بھی بڑا ہوا اور وہ شہزادہ بھی بڑا ہوا۔ بادشاہ کی ڈیتھ ہو گئی اور یہ شہزادہ بادشاہ بن گیا۔ ان دونوں کی، ہاتھی کی اور اس کی، آپس میں بڑی انڈرسٹینڈنگ، بڑی دوستی تھی۔ وہ بادشاہ اس ہاتھی کو مختلف جنگوں میں لے کر جاتا، تو جس بھی جنگ میں یہ ہاتھی اس کے ساتھ ہوتا تو بادشاہ کو یہ یقین ہوتا کہ میں یہ جنگ جیتوں گا۔ وہ ہاتھی بڑا واریر قسم کا ہاتھی بنا، اور جب بھی کبھی جنگ پہ جانا ہوتا تھا تو اس ہاتھی کو بڑے خاص انداز سے سجایا جاتا تھا۔ اس کے اوپر اس کے خاص قسم کے کپڑے، اس کا زیور، اس کے اوپر کی کاٹھی ڈالی جاتی تھی، اور جنگ کی جب تیاری کی جاتی تھی تو خاص قسم کا میوزک بجایا جاتا تھا، ڈھول، نگارے۔ اس آواز کو سن کے تو ہاتھی کو یہ پتہ چل جاتا تھا کہ میری ڈیوٹی ہے، مجھے آج اپنے دوست کے ساتھ جنگ پہ جانا ہے۔ تو ہاتھی وہ میوزک، وہ نگاروں کی آواز سن کے جھومتا تھا، ناچتا تھا، بڑا خوش ہوتا تھا کہ آج میں اپنی ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں۔ آہستہ آہستہ بادشاہ بوڑھا ہو گیا اور یہ ہاتھی بھی بوڑھا ہو گیا۔ اس ہاتھی کی دیکھ بھال کے لیے بادشاہ نے ایک بندہ رکھا تھا جسے مہاوت کہتے ہیں، وہ بھی بوڑھا ہو گیا۔ اس مہاوت کو چھٹی دے دی گئی، ریٹائرمنٹ دے دی گئی، اور ایک نیا بندہ بھرتی کیا گیا، نوجوان، اس ہاتھی کی دیکھ بھال کے لیے۔ تو ایک دن وہ نیا نوجوان، وہ نیا بندہ اس ہاتھی کو نہلانے کے لیے شہر کے پاس کوئی تالاب تھا، اس میں لے کر گیا۔ تو ہاتھی جب اس تالاب میں گھسا، اس میں کیچڑ تھا، وہ تالاب بہت پرانا تھا، اس میں بہت گہرا کیچڑ، بہت پرانا کیچڑ تھا۔ تو ہاتھی جب اس تالاب میں گھسا تو اس تالاب کے کیچڑ کے اندر ہاتھی پھنس گیا۔ اس نئے آدمی نے بڑی کوشش کی ہاتھی کو نکالنے کی، لیکن ہاتھی نہیں نکلا۔ پھر اس نے لوگوں کو بلایا، آس پاس کے لوگ اکٹھے ہو گئے، اور سبھی لوگوں نے کوشش کی کہ کسی طرح ہاتھی کو ہم اس تالاب سے باہر نکال پائیں۔ رسے باندھے، انہوں نے اس کو کھینچنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہاتھی بہت خوج اور بڑا ہاتھی تھا۔ آخر بادشاہ کو یہ پیغام بھیجا اس نئے آدمی نے کہ اس طرح آپ کا جو خاص ہاتھی ہے وہ تالاب میں کیچڑ کے اندر پھنس گیا ہے، وہ نکل نہیں رہا، آپ یہاں پر آئیے۔ بادشاہ دوڑتا ہوا آیا، کیونکہ وہ ہاتھی اس کا بچپن کا دوست تھا، بڑا گہرا تعلق تھا، بڑا پیار تھا ہاتھی میں اور اس بادشاہ میں۔ بادشاہ بھاگتا ہوا آیا اور اس نے دیکھا کہ اس کا پیارا ہاتھی کیچڑ کے اندر دھسا ہوا ہے۔ تو بادشاہ نے بھی بڑی کوشش کی اس کو نکالنے کی، لیکن اس کو نکال نہیں پائے۔ بادشاہ بڑا پریشان، سارے لوگ پریشان۔ یکدم بادشاہ کو خیال آیا کہ کیوں نہ ہم اس پرانے مہاوت کو بلائیں جس کو انہوں نے چھٹی دے دی تھی، ریٹائرمنٹ دے دی تھی، شاید وہ کوئی ہمیں ترکیب بتائے۔ اس پرانے مہاوت کا گاؤں پاس ہی تھا۔ گھوڑے پہ بندہ بیٹھا اور بڑی جلدی اس کے گاؤں میں پہنچا، اور اس نے جا کے بادشاہ کا پیغام اس مہاوت کو پہنچایا۔ وہ مہاوت فوراً اس کے ساتھ ہو لیا۔ جب وہ وہاں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سب لوگ ہاتھی کو کھینچ رہے ہیں، نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو وہ مہاوت اس تالاب کے کنارے پہ کھڑے ہو کے زور زور سے ہنسنے لگا، بادشاہ کو دیکھ کے، ان لوگوں کو بھی دیکھ کے۔ تو بادشاہ اس مہاوت سے کہتا ہے، بھئی تو کیوں ہنس رہا ہے؟ ہم سب لوگ پریشان ہیں کہ یہ ہاتھی باہر نہیں نکل پا رہا اور تو ہنس رہا ہے۔ تو اس مہاوت نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ سب لوگ بیوقوفی کر رہے ہیں، یہ ہاتھی ایسے نہیں نکلے گا کھینچنے سے۔ بادشاہ نے کہا، کیسے نکلے گا تو بتا۔ اس نے کہا، یہ ہاتھی خود بخود اس کیچڑ سے نکل کے آئے گا۔ بادشاہ نے کہا، وہ کیسے؟ اس نے کہا، ابھی بتاتا ہوں۔ تو وہی نگارے اور وہی ڈھول بجائے گئے۔ تو اس ہاتھی کو جب ان نگاروں اور اس میوزک اور ڈھول کی آواز آئی تو ہاتھی کو پتہ چلا کہ آج میرے بادشاہ نے، میرے دوست نے مجھے بلایا ہے۔ وہ ہاتھی اس تالاب سے، اس کیچڑ سے چنگھاڑتا ہوا خود نکل کے باہر آ گیا۔ یہ کہانی آپ کو کیوں سنائی؟ اس ہاتھی کے اندر پاور پہلے بھی موجود تھی،
لیکن اس کے پاس کوئی موٹیویشن نہیں تھی، اس کے پاس کوئی ڈیوٹی نہیں تھی، کوئی کام نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی اس کو موٹیویشن ملی، اس کو پتہ چلا میرے دوست نے بلایا ہے، میری ڈیوٹی ہے، میرا کام ہے، تو وہ اس مصیبت سے، وہ اس کیچڑ سے جس میں وہ پھنسا ہوا تھا، اپنی طاقت کے بل بوتے پر نکل آیا، جسے پہلے 100 لوگ بھی کھینچ کے نہیں نکال پا رہے تھے۔ وہ اکیلا خود بخود اس کیچڑ سے باہر آ گیا۔ زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہے، بڑے سے بڑی کوئی بیماری ہے، بڑی سے بڑی کوئی پرابلم ہے، اس سے مت گھبرائیں۔ آپ کے اندر ہر حالت میں وہ پاور موجود رہتی ہے، کبھی بھی وہ پاور آپ میں ڈیڈ نہیں ہوتی۔ کسی بھی حالت کے اندر آپ کسی بھی پرابلم سے نکل سکتے ہیں۔ اقبال نے اسی سچویشن کے اندر پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے چند اشعار کہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ ویسے اقبال نے مجھے کا لفظ یوز کیا ہے، لیکن میں آپ کے لیے تجھے کا لفظ یوز کروں گا۔ تجھے ڈرا نہیں سکتی فضا کی تاریکی، کہ تیری سرشت میں ہے پاکیو درخشانی۔ تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا، تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا، کر اپنی رات کو داغے جگر سے نورانی۔ یہ دنیا اندھیری رات ہے، یہاں پر صبح کو بھی رات ہے، یہاں پر رات کو بھی رات ہے۔ اس ہاتھی کو تو اس مہاوت نے موٹیویشن کے لیے کوئی میوزک، کوئی ڈھول اور نگارے بجا کے اس کو موٹیویٹ کیا، لیکن آپ مت انتظار کریں کہ آپ کو کوئی موٹیویٹ کرے گا، آپ کو اپنا چراغ خود بننا ہے۔ کر اپنی رات کو داغے جگر سے نورانی۔ یہ جو زندگی کی رات ہے، اس کو کیسے نور میں بدلنا ہے، کیسے سر سے لے کر پاؤں تک اس باڈی کو انرجی میں ٹرانسفارم کرنا ہے، اس کے لیے جہاں پر ہیں جیسے ہیں آج سے ہی کام سٹارٹ کرتے ہیں۔ تجھے ڈرا نہیں سکتی فضا کی تاریکی، ایک موم بتی کو بھی پوری دنیا کا اندھیرا مل کے مٹا نہیں سکتا، بجھا نہیں سکتا، کیونکہ اندھیرے کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ موم بتی وہ ہے، روشنی کا ایک وجود ہے، ہم روشنی کے ساتھ کچھ کر سکتے ہیں، اندھیرے کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اندھیرا ہے ہی نہیں۔ تو آپ کے اندر ہر وقت زندگی کی وسط سے وسط حالت کے اندر بھی وہ نور موجود رہتا ہے، وہ پاور موجود رہتی ہے۔ جیسے ہی وہ پاور جاگتی ہے، جیسے ہی آپ اسے جگاتے ہو، تو پھر مشکل دی ہر کنجی یارو ہتھ مرداں دے آئی۔ مرد نگاہ کرن جس ویڑے تے مشکل رہنا کائی۔ جب میں لفظ مرد کی بات کرتا ہوں تو مرد کا مطلب یہ نہیں میل اور فیمیل، نو، وہ جس کے اندر وہ انرجی جاگ جائے، چاہے عورت میں چاہے مرد میں، وہی مرد ہے۔ تجھے ڈرا نہیں سکتی فضا کی تاریکی، کہ تیری سرشت میں ہے پاکیو درخشانی۔